میرے مقالے کا عنوان ہے مشرف عالم صوفی کے ناولوں میں ہندوستانی مسلمانوں کی عکاسی تقسیم ہند کے بعد۔ مشرف عالم صوفی دنیا کی ایک ایسی شخصیت ہے جس نے اپنی ایک نئی دنیا قائم کر کے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے تحقیقات کے ذریعے پیشہ اضافہ کیا، ان کے ناولوں اور افسانے فلموں کی تعداد جو سے زائد ہے۔ قدرت نے ان کو تحریک قوت سے اس قدر نوازا تھا کہ صبح شام لکھتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کہا گیا۔ اسی تحریک قوت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے لگ بھگ 1.5 درجن ناول تحریر کیے۔ ان کے تمام ناول کافی طویل ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی بھی ذرائع ترکیبی میں خامی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ان کے تمام ناولوں میں ایک اچھے ناول کی غذا ملتی ہے اور قاری ہمیشہ اقتباس سے جڑا رہتا ہے۔ مشرف عالم صوفی ایک بہترین ڈکشن نگار، ایک ناول صحافی، ایک ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے تنقید نگار تھے جو ہمیشہ بے باکی سے لکھتے تھے اور اپنے منفرد تنقیدی نظریات سے قاری کو اور خاص کر نئی نسل کو آشنا رکھتے تھے۔ صوفی کے ناولوں میں موضوعاتی تنوع اس قدر پایا جاتا ہے کہ بے شمار ایسے موضوع ہیں جنہیں صوفی جیسا بے باک فکشن نگار بھی صفائی انداز کا اتار سکتا ہے۔ یہاں میرے مقالے کا موضوع صوفی کے ناولوں میں ہندوستانی مسلمانوں کی عکاسی تقسیم ہند کے بعد ہے، تو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس تمہید کے بعد اپنے اصلی موضوع کی طرف رجوع کیا جائے۔ صوفی نے بھی اپنے ناولوں میں بیش بہا موضوع کو بہتر بحث لایا ہے، جس میں ایک اہم موضوع ہندوستانی مسلمانوں کے حالت ذات کی عکاسی ہے۔ صوفی کا تعلق صوبہ بہار کے ایک چھوٹے سے شہر آرا سے ہونے کے باوجود ان کی نظر اتنی وسیع تھی کہ بین الاقوامی تاریخ پر جمی ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے سیاسی، سماجی اور معاشی نظریات تسلسل کے ساتھ پیش کی۔ صوفی کے ناولوں میں مذہبی تشدد، فرقہ واریت، سماجی حقوق کے خلاف ایک ایسی تحریک کی فضا ملتی ہے جس کا ذمہ دار فاشزم کو قرار دیا گیا ہے، جس نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہے جانے والے ملک کو فاشزم کا مرکز بنا دیا ہے، جس میں سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کی دوسری بڑی اکثریت کو اقلیت کے اس گروہ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں وہ اپنی شناخت ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور یہ وہ ہندوستانی مسلمان ہیں جو تقسیم ہند کے بعد شب روز اپنی وطنی اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے نظر آتے ہیں۔ صوفی نے اس کا ذکر اپنے ناول آتش رفتہ کا سراغ میں کیا ہے۔ یہ ناول حقیقت پر مبنی ایک نوح ہے۔ اس ناول میں پیش کیے گئے تمام واقعات ایسے حقیقی واقع ہیں جن سے ہر قاری اچھی طرح واقف ہے اور جن سے آج کا مسلمان گزر رہا ہے۔ اس ناول میں باقی تمام ناولوں سے الگ ایک ایسی دنیا ہے جسے ہماری تہذیب کے کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں، جسے بیشتر لوگ جب گنگا جمنی تہذیب کے نام سے جانتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہندوستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں مذہبی تنوع پایا جاتا ہے۔ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ دار ہے، اور کیونکہ ہندوستانی آئین کے مطابق تمام ممالک کو مساوی درجہ حاصل ہے، لیکن صوفی اس بات کا قیاس کرتے ہیں کہ تقسیم ہند کے بعد بھی ہندوستانی مسلمانوں کو وہ حق نہیں ملا جو آئین میں درج ہے، بلکہ ہندوستان میں سیاسی بنیادوں پر جتنے بھی فسادات ہوئے ہیں ان کا نشانہ مسلمان ہی بنے گا۔ کبھی مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور کبھی گھر نظر آتش کر دیا جاتا ہے، خواہ وہ 1992 ہو یا 2002 ہو۔ انہوں نے اپنے کرداروں کے ذریعے مسلم گھرانوں کے بہت سارے ایسے حقیقی واقعات کو اجاگر کیا ہے جس سے ان کے حالات اور نئی نسل کی نفسیات کا آغاز لگاتا ہے۔ نئی نسل آج اپنی شناخت، اپنی تہذیب اور اپنی روایت کو مکمل کرنا چاہتی ہے۔ اس تہذیب کی بدلاؤ کی سب سے بڑی ذمہ دار فاشزم اور فرقہ واریت ہے۔ صوفی نے اپنے ناولوں میں ہندوستانی مسلمانوں کو درد میں مبتلا، سہما ہوا اور خوف سے لگا ہے۔ آزادی کے بعد مٹتی ہوئی تہذیب میں ہندوستانی مسلمان ہر طرح سے پس رہا ہے، خواہ وہ جسمانی ہو، روحانی ہو یا مذہبی ہو۔ اور صوفی ان تمام عالمی طاقتوں سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں جو اپنے تمام وسائل سے فرقہ واریت کو بڑھاوا دے رہے ہیں، جس سے ظلم کا شکار صرف ہندوستانی مسلمان بن رہے ہیں۔ صوفی نے طنز کرتے ہوئے ہر اس مسلمانوں کے ایسے سیاسی نمائندے کو بھی ذمہ دار بتایا ہے جو صرف اپنے مفادات کے لیے مسلمانوں کا خون چوستے ہیں۔ دوسری طرف لالچ میں خود کو اتنا بے بس اور مجبور کر دیا ہے کہ اپنے حق کی بات تک اپنی زبان پر نہیں لا سکتے۔ صوفی اپنی ہر تحریر میں مسلمانوں کی ضمیر کو جلانے کی سربراہ کوشش کی ہے۔ مسلمانوں کے مسائل اور شناخت پر اتنے بڑے تنقص کے ناول لکھنے کی کوشش صوفی کی ہی قلم سے ہو سکتی تھی، جسے انہوں نے جرأت مندی اور دلیری کے ساتھ مکمل کیا۔ ناول آتش رفتہ کے سراغ میں مسلم کو انہوں نے فرائض سے غفلت برتنے پر نتائج سے آگاہ کیا ہے۔ صوفی نے آتش رفتہ کے سراغ میں بڑی چاودستی کے ساتھ ارشد پاشا کے خاندان کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کی خارجی اور باطنی مشکلات کو بیان کیا ہے۔ صوفی کا یہاں یہ بھی کہنا ہے کہ 100-125 کروڑ آبادی پر مشتمل ہندوستان میں 20 کروڑ سے بھی زائد مسلمان آباد ہیں، لیکن کیا صرف اقلیت سے بڑھ کر ان کی کوئی شناخت نہیں؟
ज़ोकी अपने नावल के जरिए मुसलमानों से एक तक सवाल भी कर रहे हैं कि मुसलमान 67 में यकजा होकर अपनी शिनाख्त नहीं बना सके। नावल बयान की तरह इनका नावल मुसलमान भी इसी हालत इज़हार पर मुश्तमिल है। वही गौर फिक्र और मुसलमानों की हाल की बातों हालात असर हाज़िर की परेशानियों पर मुसलमानों की बेबसी के साथ साथ अंदेशों को भी मौजू बनाया है जिनका मुसलमान सामना कर रहे हैं। उनका नावल है, उनका कहना है कि हिंदुस्तानी मुसलमान तकसीम की हिंद के बाद मफाहमत की राह पर चलता आया है ताकि इसके जरिए मुसलमानों के मुस्तक़बिल को संवारा जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से वो अपने माजी से कट कर रह गया है। निज़ाम पर मुशर्रफ आलम ज़ोकी का दूसरा नावल है जिसका मौजू हिंदुस्तानी मुआशरे में मज़हबी सूरत-ए-हाल और फ़िरका वाराना फसादात हैं। उनकी किरदारों के जरिए अपनी तहक़ीक़ात की तर्जुमानी की है जो नावल के इस इक़्तिबास से वाज़ेह होता है। इक़्तिबास: अब्बा, क्या तुम काबिलों अहमकों मज़हब के नाम पर फसाद करने वालों को रोकने वाला कोई भी नहीं है? अब्बा, क्या दुनिया में एक और सिर्फ एक मज़हब का क़याम मुमकिन नहीं है? तो बस ज़ोकी के किरदार सहमे हुए नजर आते हैं। उनके नावलों में एक मखसूस किस्म का तबका है जो मुसलमानों को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश में अपनी सारी ताकत लगा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ जुल्म, सितम, माशरती नाइंसाफ़ी और जमहूरी रवायत के कत्ल के लिए पूरी तरह मज़हब को इस्तेमाल कर रहा है और उनकी सतह पर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें और उनका वजूद मिटाने की मनसूबाबंदी हो रही है। मुख्तसर ये कि मुशर्रफ आलम ज़ोकी की नज़र माजी, हाल और मुस्तक़बिल तीनों को बड़े गौर से देख परख और पहचान रही है। उन्होंने अपनी तमाम तहक़ीक़ात के जरिए मुस्लिम तबके की नुमाइंदगी की है। इस तबके की दम तोड़ती तहज़ीब और माशरत को उनके पास की शक्लों में समाया है, खासकर मुसलमान की हालतदार और अपनी तहक़ीक़ात का मौजू बनाया है। मुसलमानों के हाल के साथ आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में जो सलूक हुआ है उसको अगर गहराई से समझना है तो ज़ोकी के नावलों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि उन नावलों की अहमियत बुनियादी माखज़ की सी है। मुशर्रफ आलम ज़ोकी ने अपने नावलों को मुसलमानों की तरसील का जरिया बनाया है और उसकी ज़हनी और जिस्मानी कशमकश को पेश किया है। ये काम दूसरे फिक्शन निगारों ने भी किया है, लेकिन जो बात ज़ोकी को उनसे जुदा करती है वो ये है कि उन्होंने अपने नावलों में उन तमाम बातों का जिक्र ढके छुपे इस्तिराती अंदाज में किया है, बल्कि ज़ोकी ने अपने मौजू सीधे साधे अल्फाज में सफाई किरदार पर उतारा है। ज़ोकी के नावलों के प्लाट भी सादा हैं जिससे मौजू को मज़ीद तरतीब मिलती है। ज़बान भी सादा और आसान है, कहीं कोई अल्फाज नहीं मिलता जो एक आम कारी की राह का आंडा बने।